بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، ہر مسلمان یہ ارادہ کرے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے یا رسول اللہ، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ کہ ہر عاشق رسول کا ارادہ ہو جائے کہ جو بچی زندگی ہے میرے آقا آپ کی عزت کے لیے، آپ کے ناموس کے دفاع کے لیے لڑتا رہوں گا، اور یقیناً پھر آپ دیکھیں مولا کریم تمہاری عزتوں کو کتنی بلند کرتا ہے۔ یہ ہم نے زندگی میں دیکھا، سچ کہا ناظم اجلاس نے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ ہمارا اپنا تعارف نہیں ہے، ہمارا کوئی انٹروڈکشن ہمارا خاندانی نہیں ہے، نہ ہم اپنے باپ داداؤں سے پہچانے جانے کو فخر محسوس کرتے ہیں، نہ ہم اپنے عہدے سے نہ اپنے نام سے۔ بیدم وارثی نے بہت اچھے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی تھی۔ میں بھی یہی دعا کرتا ہوں، سگے طیبہ سب کہہ کے پکاریں بیدم، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکاریں بیدم۔ یعنی بیدم وارثی نے یہ عریضہ پیش کیا بارگاہ مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ دنیا ساری مجھے طیبہ کا کتا کہہ کر پکارے، یہ ہمارا تعارف، مدینے کا کتا کہہ کر کے ہمیں پکاریں لوگ، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکاریں بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ یہ دعا ہے، اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں اتنی ہی عزت عطا کرے، اتنا تعارف ہمارا ہو کہ دنیا پہچانے تو میرے باپ کے نام سے نہیں، میرے مصطفیٰ کے قدموں سے پہچانے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہمارا نام جڑ جائے۔ اس سے بڑا ہمارے لیے تمغہ کیا ہے، اس سے بڑا ہمارے لیے ہدیہ کیا ہے۔ عزیزان گرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بیت المقدس فتح ہوا تو جا رہے تھے اپنی سواری پر، اور بیچ راستے میں جب آپ کو امیر المومنین کہہ کر لوگوں نے پکارا، یہ پہلا وقت تھا جب امیر المومنین کا لفظ آپ کو کہا گیا۔ آپ سے پہلے امیر المومنین کہہ کر نہیں پکارا جاتا تھا، خلیفۃ المسلمین یا خلیفۃ رسول اللہ۔ حضرت عمر فاروق کو امیر المومنین کہہ کر جب پکارا گیا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو آئے، لوگوں کو جمع کر کے آپ نے کہا، اے لوگوں آؤ، آج جس کو تم امیر المومنین کہہ کر پکار رہے ہو وہ اپنی حقیقت بتائے۔ کہتے ہیں میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، میرا نام عمر ہے، میرے باپ کا نام خطاب۔ بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی، ہر دن میں اپنے باپ سے گھونسے کھاتا تھا، شام کو میرے باپ مجھے مارتے تھے، بکریاں مجھے سنبھالی نہیں جاتی تھی۔ اور آج حال یہ ہے کہ صرف عرب نہیں، مصر بھی، عراق بھی، شام بھی، یمن بھی، فلسطین بھی، اس زمانے میں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حضرت عمر کی نگرانی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا حکمرانی تھی اتنے بڑے خطے پر، اور ایسے نہیں ہے کہ زور زبردستی حکومت ہے۔ مدینے میں بیٹھے حضرت عمر فاروق ملک شام میں 1500 کلومیٹر دور ایک خاتون رات میں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا ابھی پانی سے دودھ میں پانی ڈال لو، صبح ہوتے ہی لوگوں کو دے دیا جائے گا۔ بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں کیا تجھے پتا نہیں مدینے میں عمر فاروق کی حکومت ہے؟ خلافت سیدنا عمر فاروق کی ہے۔ ملک شام میں رات کے وقت جھونپڑی میں موجود لوگوں کے دلوں میں بھی سیدنا عمر فاروق راج کر رہے تھے، ان کی خلافت چل رہی تھی۔ یہ حضرت عمر فاروق لوگوں سے کہتے، سنو بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی، اور آج اتنے بڑے خطے پر تنہا عمر کی حکومت ہے، اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، بلکہ اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر تھا۔ اسی لیے اقبال نے کہا، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں نے اپنے
اپنے سخن کا عنوان ہی یہ رکھ لیا کہ جب بھی لوگوں سے گفتگو کریں تو حضور پاک کی عزت کے متعلق بات کریں. یقیناً ہزاروں ٹاپک ہیں, ہزاروں عنوانات ہیں, علماء کو ہر ایک پر بیان کرنے بھی چاہیے, اور میں کرتا آیا ہوں 15 سال سے, لیکن میں نے دیکھا ایک عنوان ایسا ہے جس کو پکڑ لیا جائے تو زندگی کے سارے عنوان خود ٹھیک ہو جائیں, سارے ٹھیک ہو جائیں. تمہارے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, تمہارے پردے کا مسئلہ ہے, تمہاری سیاست کا مسئلہ ہے, تمہاری غربت کا مسئلہ ہے, تمہارے اختلافات کا مسئلہ ہے, بہت سارے مسائل ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں یہاں سود پر بول لیجیے, یہاں شراب پہ بول لیں, یہاں نشہ پر بول لیں, ہر طرح کی برائیاں ہیں. کس کس مرض پر ہم انگلی رکھیں, کس کس زخم کا علاج کریں. ہم نے یہ محسوس کیا جو اقبال نے کہا تھا. اقبال نے یورپ کی سرزمین پر کئی سالوں بتائے یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ میں وہ راز لے کر کے آؤں جو اپنی امت کو دے دوں, اپنی قوم کو دے دوں, جس پر چلے تو میری قوم عروج پر پہنچ جائے اور یہ پستی سے نکل کر کے بلندی پر آ جائے. اقبال اٹلی, جرمنی, نہ جانے کتنے ملکوں کی خاک چھان کر واپس آیا اور لوگوں سے آ کر کہنے لگا, اقبال کے کہنے لگا مجھے وہ راز مل گیا جس کو چھونے کے بعد تم عروج پر پہنچ جاؤ گے. لوگوں نے پوچھا تھا کیا سائنس کی فیلڈ ہے, کیا میتھمیٹکس کی فیلڈ ہے, کیا فزکس اور جغرافک ہے جس سے ہم بلندی پر چلے جائیں. اقبال نے کہا نہیں, میں سب دیکھ کر کے آیا, جغرافک بھی دیکھا, فزکس بھی دیکھا, میتھمیٹکس بھی دیکھا, سائنس بھی دیکھا, بایولوجی بھی دیکھا, سب دیکھا, لیکن تمہارا راز جو تھا وہ مجھے مل گیا. پوچھا کیا ہے؟ اقبال نے کہا بس اتنا ہے کہ محمد سے وفا تمہیں, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے, یہ ہے وہ راز